بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت پنجم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت پنجم بیٹا، آج کے تدریسی عمل میں ہم مارچ پلان کے نوٹس کے کام کا جائزہ لیں گے۔ کچھ کام ہم کلاسز میں اپنی کاپیوں پہ کر چکے ہیں اور کچھ کام جو ہمارا رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی دوں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مارچ پلان میں جو چیزیں ہمارے پاس کاپی ورک میں شامل ہے۔ اس میں مضمون ہے ہمارے پاس 2 پاکستان، سچ کا اثر، کہانی ہمارے پاس 1 شامل ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اس کے بعد درخواست آپ کے پاس برائے رخصت بیماری، خط والد کے نام امتحان کا نتیجہ بتانے کے لیے، گرامر ورک جو ہے وہ آپ کا کتاب سے ہی کروایا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مضمون پاکستان اور سچ کا اثر۔ دونوں مضمون میں ایک لیکچر میں کرواؤں گی کیونکہ دونوں ہی کلاس میں کروا چکی ہوئی ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بچہ اس دوران ایبسنٹ تھا اور اس کا کام اپنی کاپی پہ مکمل نہیں ہے تو آپ اس کام کو پلیز اس کو مکمل کریں اور خوش خط تحریر کریں۔ مضمون پاکستان، مین ہیڈنگ پاکستانی ہے۔ اس مضمون کو آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہو اپنے الفاظ میں۔ میں نے جو آپ کے لیے مضمون تحریر کیا اس میں ہے پاکستان میرا پیارا ملک ہے۔ 14 اگست 1940 کو اس کا قیام عمل میں آیا۔ علامہ اقبال نے جب مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا تصور پیش کیا، اس تصور کو عملی جامہ قائد اعظم نے پہنایا۔ پاکستان، بالکل پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، ہم اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ہم پاکستانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم باہر کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم اپنا تعارف ایز اے پاکستانی ہی کرواتے ہیں۔ یہ اس کی آزادی کا دن کیا ہے؟ 14 اگست 1947۔ قیام عمل میں آنا یعنی اس کا بننا، اس کا پاکستان کا قائم ہونا۔ علامہ اقبال نے جب مسلمانوں کو ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا، یعنی سب سے پہلے 1930 میں خطبہ الہٰ میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خیال پیش کیا، تصور دیا مسلمانوں کو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریے میں بہت زیادہ فرق ہے، ان دونوں قوموں کا آپس میں اکٹھا ایک جگہ پر رہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح کے اختلافات اس زمانے میں دیکھنے میں آ رہے تھے تو علامہ اقبال نے اس کا حل یہی مسلمانوں کو بتایا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ مسلمان اپنے اکثریت والے علاقوں کو علیحدہ کر لیں اور الگ وطن کی حیثیت سے اپنا امت جو ہے دنیا میں وہ اجاگر کریں۔ اس عمل کو جو اس تصور کو جو عملی جامہ ہے یعنی حقیقت میں جو بدلا، عملی جامہ پہنانا، اس کو حقیقت کا روپ پہنانا، وہ قائد اعظم نے کیا۔ اس تصور کو یعنی علامہ اقبال کے اس الگ ملک کا جو تصور تھا، جو خیال تھا، اس کو حقیقت میں کس نے بدلا؟ قائد اعظم نے۔ اس تصور کو عملی جامہ قائد اعظم نے پہنایا۔ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی زمین سے نوازا، جس طرح کے موسموں سے نوازا، جس طرح کی جگہوں سے نوازا ہے، دنیا میں بہت منفرد ملک ایسے ہیں جن کے پاس ایسی سب کچھ موجود ہو۔ شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، اور پھر یہ دنیا میں واحد مملکت تھی جو اسلام کے نام پر ریاست مدینہ منورہ کے بعد جو اس کا قیام عمل میں آیا کہ یہاں پہ یہ اسلامی ملک کی حیثیت سے دنیا میں اس کا نام عمل میں آیا۔ پاکستان کا سرکاری نام، اب ویسے تو ہم پاکستان کہتے ہیں لیکن مکمل سرکاری نام جو ہے، پورا سرکاری نام گورنمنٹ کے لحاظ سے جو نام پاکستان کا باہر کے کنٹریز میں ریکال کیا جاتا ہے یا ان کو اس نام سے اولمپک گیمز یا کسی بھی قسم کے اسپورٹس ایونٹس میں یا بین الاقوامی اجلاسوں میں پاکستان کا جو نام پورا بولا جاتا ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ ہم اس کو اردو میں اس کا کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان انگلش میں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان کا جو جو نظام ہے اس کی حکومت کا، وفاق اسلام آباد کا جو علاقہ ہے، اسلام آباد کا جو شہر ہے، وہاں پہ سب مملکت کے جو کام ہے وہ وہاں پہ انجام پاتے ہیں۔ ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے، صدر
اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس، اسمبلی، قومی اسمبلی ہاؤس، یہ سب سینیٹر، یہ سینٹر ہاؤس، یہ سب کے سب جو ہیں اسلام آباد میں ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں۔ اگرچہ بیٹا پاکستان کے 5ویں صوبے گلگت بلتستان کو جو ہے وہ صوبہ قرار تو دیا جا چکا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو سرکاری طور پہ اس کا اعلان نہیں کیا، اس لیے ابھی اس کو پانچواں صوبے کے طور پہ یعنی پاکستان کے اس طرح لحاظ سے 5 صوبے بن جاتے ہیں، لیکن جب تک اس کا سرکاری طور پہ اس کو اعلان نہیں اس کا کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان کے 4 ہی صوبے جو ہیں وہ ہوں گے۔ گلگت بلتستان جو ہے اگرچہ ہمارا 5واں صوبہ ہے، لیکن ابھی اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، یعنی سب سے زیادہ آبادی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ صوبہ پنجاب ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا رقبہ، زمین کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان ہمارا پیارا صوبہ، وہاں کی زمین کا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن بلوچستان کی آبادی سب صوبوں سے کم ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک اور چیز جو بلوچستان کی حصے میں آتی ہے، زمین کے لحاظ سے تو وہ بہت زیادہ بڑا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب صوبوں سے چھوٹا ہے، وہاں پہ آبادی کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ کھیتی سے وابستہ ہے، لوگ کھیتی باڑی کرنا، فصلیں اگانا، فصلوں کو کاشت کرنا، اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے 70% سے زیادہ آبادی جو دیہات میں رہتی ہے، اور زیادہ تر دیہاتی لوگ جو ہیں وہ کون سا کام کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی سے منسلک ہیں۔ اس کی زمین بہت زرخیز ہے، پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہے، اس میں ہر طرح کی فصلیں بآسانی کاشت کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہر قسم کی فصل بآسانی کاشت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی مشہور فصلیں کپاس، چاول، گندم، تمباکو وغیرہ ہے۔ اچھا، فصلیں میرا کپاس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، جو وائٹ روئی جو کاٹن ہوتی ہے نا، جو روئی آپ جو اسے ونٹر میں ہم لحاف یوز کرتے ہیں، تکیے یوز کرتے ہیں، ابھی تو پولیسٹر وغیرہ اس میں یوز ہونا شروع ہو گیا، لیکن کپاس جو ہے روئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چاول ڈیلی آپ کے گندم سے وابستہ واقف ہو آپ۔ یہ جو تمباکو ہے، تمباکو جیسے سگریٹ پیتے ہیں نا، یہ گاؤں میں یا دیہات میں حقہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس میں حقے میں جو ڈالتے ہیں پینے کے لیے، حقہ کش لگانے کے لیے، اس میں تمباکو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے میں تمباکو وسیع پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر کاشت کرنے کے بعد اس کو خشک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو پتی کی ٹائپ وہ حقے میں یوز کی جاتی ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ حقہ اس میں ڈال کے وہ اس کو پیتے ہیں۔ یہاں بہت سی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ معدنیات ہوتی ہیں زیر زمین سے نکلنے والی قیمتی چیزیں، کسی بھی صورت میں ہو جاتی ہیں، پتھروں کی صورت میں ہو جاتی ہیں، ہیرے جواہرات کی صورت میں ہو جاتی ہیں، آئل کی صورت میں ہو جاتی ہیں، نمک کی صورت میں، کسی بھی قسم کی چیزیں جو زمین سے پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہیں، انسان ان کو اپنے استعمال کے لیے نکالتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ معدنیات ہیں۔ کوئلہ ہے، جن میں سوئی گیس جو بیٹا اس کو تو اب قدرتی گیس کہتے ہیں، لیکن اس کو سوئی گیس پاکستان میں صرف سوئی گیس کہا جاتا ہے، کیونکہ بلوچستان کے مقام شہر سوئی کا مقام ہے۔ بلوچستان میں سوئی شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے سوئی، تو اسی جگہ سے سب سے پہلے یہ گیس جو دریافت ہوئی، تو اسی کی نسبت سے اس کو سوئی گیس کا نام دے دیا گیا، لیکن یہ قدرتی گیس ہوتی ہے جو ہمارے چولہوں میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ مٹی کا تیل، کوئلہ، نمک اور چونے کا پتھر شامل ہے۔ مجھے اپنے وطن سے بہت پیار ہے، اللہ میرے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کا مضمون آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، اور آپ کا مضمون یہ آپ کی کاپی پہ لکھا بھی جا چکا ہو، امید ہے آپ نے اس مضمون کو یاد کر لیا ہوگا۔ یہ جتنا بھی کام اب ہم کروا رہے ہیں نا مارچ پلان کا، یہ آپ کے ریویژن میں شامل ہے، اور آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے گھروں میں، اور پھر جب انشاءاللہ اسکول کھلیں گی تو ہم آپ کے ٹیسٹ لیں گے۔ نمبر 2، مارچ پلان میں نمبر 2 مضمون جو ہے وہ ہمارے پاس سچ کا اثر، لفظ سچ ایک میں مضمون پڑھ دیتی ہوں، آپ کی کاپی پہ موجود ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ مضمون آپ کو خود بھی لکھ سکتے ہو اس کو۔ اب آپ دیکھیے جو میں نے مضمون تحریر کیا ہے، لفظ سچ ایک اخلاقی خوبی ہے، جس انسان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ جو سچ ہے یہ انسان کی صفت ہے، اخلاقی خوبی ہے، اور ہمارے مذہب اسلام میں بھی انسان کے لیے کامیابی کے لیے جو سب سے زیادہ اخلاقی عادات میں جو چیز شمار کی جاتی ہے وہ سچ ہے۔
اس کے متضاد میں جھوٹ کا لفظ آتا ہے، اور سچ کو جو ہے وہ نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سچ کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سچ بولنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ لوگ اس پر بیٹا بھروسہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں، معاشرے میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور معاشرے کے لوگ جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں ان لوگوں میں ہماری عزت ہوتی ہے، وہ ہمارے پہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں۔ اہل مکہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف تھے۔ اہل مکہ کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ سچ کے حوالے سے، کہ اہل مکہ جو تھے وہ جب تبلیغ اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائل کرنا شروع کیا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین خلاف ہو گئے، کہ ان سے بڑھ کے کوئی دشمن ہی نہیں تھا، اتنی دشمنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیتے، لیکن اتنی دشمنی ہونے کے باوجود اگرچہ آپ کی اسلام کی بات، توحید کی بات نہیں مانتے تھے، کہ وہ اس کو سچ نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کی عادت جو سچ کی تھی اس کو مانتے تھے، اور امین بھی تصور کرتے تھے۔ امین امانت دار شخص، جس شخص کے پاس کوئی ہم اپنی چیز حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں، اور وہ چیز ہمیں جس طرح ہم نے دی ہے اسی طرح ہمیں واپس ملے، تو وہ ہمارے پاس جو ہم چیز دیتے ہیں، وہ جس کے پاس ہم رکھواتے ہیں وہ امانت بن جاتی ہے اس کے پاس، اور وہ ہماری امانت کو ہمارے لیے ہمارے ویسے ہی محفوظ رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر اسی طرح لوٹاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ دونوں خوبیاں تھیں، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں پر یقین بھی کرتے تھے، بھروسہ بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ بھی تسلیم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، سچ مومن کی پہچان ہے۔ سچ کیا ہے؟ مومن کی پہچان ہے، سچ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سچ مومن کی بھی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی کیا خوبی ہے؟ صفت ہے۔ ایسا ہی ایک سچ تاریخ میں حضرت عبدالقادر جیلانی سے منسوب ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کے بارے میں پہلے ہم نے ایک سٹوری بھی پڑھی تھی، کہ سچ کا اثر جو ہے، سچ کیا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ پورا واقعہ آگے لکھا ہوگا، آپ اس کو سنیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ اچھی بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سچ کی وجہ سے پورے جو ڈاکو کا گروہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ اچھائی میں انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، وہ اچھے لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ جس کو سن کر ڈاکو مسلمان ہو گئے۔ آپ ابھی بہت چھوٹے تھے، لیکن آپ کی والدہ جو بھی آپ کو اچھی بات بتاتی آپ اس پر عمل کرتے۔ ایک دفعہ انہیں قافلے کے ساتھ بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ ان کی والدہ نے ان کو 40 دینار دیے اور نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب سب مسافروں سے مال چھین لیا تو حضرت عبدالقادر جیلانی اس وقت بچے تھے۔ ڈاکوؤں نے سمجھا ان کے پاس کوئی خاص مال نہیں ہوگا۔ انہوں نے سرسری ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ حضرت عبدالقادر نے بتایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے کر گئے۔ یہ بچہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں، لیکن وہ دینار ہیں بھی نہیں۔ سردار کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ وہ دینار میری ماں نے میری قمیض میں سی دیے تھے۔ سردار نے کہا، اگر آپ نہ بتاتے تو آپ کے پیسے بچ جاتے۔ جواب میں آپ نے کہا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، میں اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتا تھا؟ سردار یہ جواب سن کر بہت شرمندہ ہوا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یوں اس نے توبہ کر لی اور لوگوں کا سارا سامان واپس کر دیا۔ جی بیٹا، یہ تو ہمارا مضمون ہو گیا۔ دونوں مضمون، پاکستان اور سچ کا اثر، یہ مکمل ہے، اور آپ کی کاپی پہ بھی ہے۔ امید ہے سب بچوں کی کاپی پہ بھی یہ مضمون ہوں گے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مضمون کو آپ خود سے تحریر کریں، اپنے لفظوں میں ایک دفعہ ان مضمون کو پڑھ لیں اور پھر خود سے اس کو تحریر کریں، تو یہ آپ کی تخلیقی لکھائی جو ہے اس میں مہارت حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا وقت ہے کہ آپ خود سے اپنے کام کو جو ہے وہ کرنا سیکھیں۔ لکھنے پڑھنے کی مہارتوں میں یہ چیز بہت اہم ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب آپ 5ویں جماعت کے بچے ہو۔ اردو ایک وسیع مضمون ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں اسی صورت میں آپ
ماہر ہو سکتے ہو، اردو میں بہت اچھا لکھنے پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہو جب آپ اس کو خود سے سارے کام کو خود سے کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ اس مضمون کو 1 سے 2 دفعہ 2 سے 3 دفعہ پڑھیں، پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں، تو وہ بھی ایک مضمون ہی ہوگا. چاہے تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس میں مہارت حاصل کریں. خود مضمون لکھنے میں خاص لفظ جو ہیں وہ اس کے دیکھیں، کون کون سے لفظ ہیں، اس مضمون کی ترتیب دیکھیں، تو پھر آپ اس میں کافی حد تک آپ اس ایکسرسائز سے اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.